سر میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی جی سر، یہ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 40، اوکے سر میں نے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی آپ کی یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ویڈیو کلپ سنی تھی یوٹیوب پہ، بٹ اس میں آپ نے اس آیت کے علاوہ کوئی اور بات کی تھی. میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول للصحابی لا تحزن ان لصاحبه لا اللہ تحزن معنا فانزل اللہ سکینہ علیہ. تو اللہ سکینته نے جو علیہ سکینہ نازل فرمایا وہ کس کے اوپر فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، رسول پہ نازل فرمایا. سوری سر، آپ کی آواز نہیں آئی. اسی آیت میں ہے نا فانزل اللہ سکینته علیہ وایدہ بجنود لم یس سر، تروها، یس سر، اللہ تعالیٰ نے اس بالکل. پہ میں آپ سکینہ سے وہی نازل پوچھنا کیا، چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس سکینہ پہ کس نہ کے اوپر سکینہ نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینہ نازل کیا اور اس کو اپنے ان لشکروں سے تائید کی جن لشکروں کو تم نہیں دیکھتے. تو جس کی تائید لشکروں سے ہوئی ہے، ملائکہ کے لشکروں سے ہوئی ہے، اسی پہ سکینہ بھی نازل ہوا ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ سر میں وہی تو پوچھ رہا ہوں وہی تو کہ جواب دیا اللہ میں نے سکینہ اور رسول نازل ہیں، وہ رسول پہ نازل ہوئی ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈر کس کو تھا، رسول کو تھا یا ابو بکر کو تھا؟ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ڈرے ہوئے تھے تو یہ آپ کی بات باطل ہے. نہیں ایگزیکٹلی میں یہ نہیں مانتا کہ پیغمبر دیکھیں ابو بکر ڈرا ہوا نہیں تھا، ابو بکر نہ رسول ڈرے تھے نہ ابو بکر ڈرے تھے. بات سنیں آپ، کون ڈرا ہوا تھا سر؟ کوئی نہیں ڈرا ہوا تھا. تو آپ آئے سکینہ کس کے اوپر نازل ہوا سر؟ تو آپ آیا آپ کو نہ آیا پڑھنا تھا اور نہ آیا پہ تدبر کیا آپ نے. ابو بکر کو ڈر نہیں تھا، ابو بکر کو غم تھا، ابو بکر کو حزن تھا. آیا کیا ہے؟ لا تحزن، آیا ہے لا تحزن. ابو بکر کو حزن کا مطلب ہے غم، حزن کا مطلب ہے ایک ایسا مصیبت آئی ہے اس سے پہلے ایک ایسی مصیبت آئی ہے جس کی وجہ سے، اس مصیبت کے آنے کی وجہ سے آپ میں غم ہے، آپ میں ہم ہے، آپ میں تشویش پریشانی ہے، اس کو کہتے ہیں حزن. خوف اس کو کہتے ہیں کہ ابھی مصیبت نہیں آئی ہے لیکن مصیبت آ سکتی ہے. یہ حزن کس اب بھائی سن لو، اب تم سیکھ لو نا، تمہیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا نا قرآن، اب تم سیکھ لو مجھ سے. تو حزن اور خوف میں فرق ہے. حزن کس پہ ہوا تھا سر؟ ابو بکر ابو بکر کو ہوا تھا نا، ابو بکر سے کہا لا تحزن، ابو بکر کو بولا لا تحزن بھائی. لیکن تو پہلی بات یہ ہے کہ خوف ابو بکر کو نہیں تھا، ابو بکر کو کیا تھا؟ حزن تھا. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ پھر کیا بات ہے، وہ ہوا کیا ہے کہ ابو بکر کو حزن کیوں ہے؟ اگر ابو بکر مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کو حزن کیوں ہے؟ کیونکہ مصیبت تو کچھ بھی نہیں آیا. کیا ہوا یہاں پہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، شکر کی بات ہے. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، اگر خطرہ ہے تو اس کے لیے خوف ہونا چاہیے. حزن کی کیا بات ہے؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر مومن نہیں ہے. ابو بکر اگر مومن ہوتا تو وہ خائف ہوتا، محزون نہ ہوتا. سنو اب سکینہ جو نازل ہوئی ہے نا، بات سنو، آپ کہیں گے کہ سکینہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سکینہ ان سے کبھی فاقد ہی نہیں ہوا، کبھی وہ سکینہ کو ان سے جدا بھی نہیں ہوا، افتراق بھی نہیں آیا نا. تو سکینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں تھی. تو یہ بات آپ کی غلط ہے، آپ کی باطل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 5 نماز نہیں پڑھتے تھے، کئی نماز پڑھتے تھے. بھائی صاحب آپ سنو، اس کو پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو لنک دے دیتے ہو کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ نماز پڑھتے تھے، ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم پہ تو نہیں تھے، اس لیے کہ روزانہ بار بار کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. وہ ہر بار صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ دعا کرنے سے اہدنا الصراط المستقیم. یہ پہلی بات ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہدایت پر ہیں، لیکن پھر بھی وہ مزید ہدایت اللہ تعالیٰ سے اور ہدایت پر استقامت کی وہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت دفعہ ہے کہ قرآن نے تصریح کیا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کر دیتا ہے. یہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے، سورہ توبہ میں، یہ تو سورہ توبہ ہے. اچھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مؤمنین پر. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نہیں ڈرتے اس لیے ان پہ سکینہ نازل نہیں ہوتی. نہیں، سکینہ نازل ہوا ہے، مزید سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ کبھی ڈرے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان پہ مزید، جیسے وہ ہدایت پر ہے نا، اللہ تعالیٰ مزید ان پہ علم نازل کر دیتا ہے. اصلاً صلوات کا مطلب یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مزید درود مزید ان پہ نازل کرے. اوکے، بے شک سر. دیکھیں قرآن پاک کی ہر ایک آیت کے اوپر ہمارا یقین ہے، ٹھیک ہے سر. اب اللہ نے رسول اللہ کے اوپر سکینہ نازل کیا یا کس کے اوپر کیا، ٹھیک ہے سر، لیکن اللہ نے کبھی بھی منافقین یا کافرین کے اوپر سکینہ نازل نہیں کیا. کریکٹ اور ہاں، زندہ باد. تو پھر سر کریکٹ اور سر؟ ہاں کریکٹ ہے، بالکل. تو سر اللہ فرماتا ہے لا تحزنوا ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے الا تنصروه فقد نصره الله. اچھا، لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیہ وایدہ بجنود لم تروها. یس ایگزیکٹلی. تو اللہ نے سکینہ
आप सर आप आगे की आयत में चले गए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा नहीं हूँ वही आयत है भाई, आगे आयत नहीं है, आयत नहीं है। सकीना अलैहा, यहाँ पे अल्लाह ने उस पे सकीना नाजिल किया और उसी को अपने जुनूद से मुअय्यद किया। तो जुनूद किसके लिए नाजिल हुए थे? सर मुनाफिकीन के ऊपर सकीना नाजिल किया अल्लाह ने, या काफिरीन के ऊपर सकीना नाजिल किया, किसके ऊपर? तो पैगंबर पे नाजिल किया ना। वो अगर वो 7 वाला आदमी मोमिन होता तो उस पे भी नाजिल होता। 7 वाला आदमी मोमिन नहीं था इसलिए उस पे नाजिल नहीं हुआ, पैगंबर पे नाजिल हुआ ना। सर मेरा सवाल ये, डर कौन रहा था? पैगंबर डर रहे थे या 7 वाला आदमी डर रहा था? नो, कोई नहीं डर रहा था। पैगंबर अबू बकर नहीं डर रहा था, अबू बकर हज़ीन था, ला तहज़न, अबू बकर को हुज़्न था। आपको समझ ही नहीं आ रही बात भाई। सर खुदा हाफिज़ आपका। पता नहीं आपको हमारे ऑपरेटर साहब आप लोगों को लिंक क्यों देते हैं। सलाम अलैकुम, बात करें भाई।